وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے عنوان پہلی وحی۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 3 اور 4۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترنے کی بات آئی تو آپ کو خواب نظر آنے لگے، اور بالکل صبح کے وقت ویسے ہی صحیح ہو جاتا تھا، جیسا خواب دیکھتے تھے ویسا ہی صحیح ہوتا تھا۔ ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات غار حرا میں چلے جاتے، وہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، سامان لے کے جاتے، جب سامان ختم ہو جاتا تو دوبارہ واپس آتے۔ ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلہا، دوبارہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان تیار کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ وہ حق آ گیا، وہو فی غار حرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ غار حرا آپ کو معلوم ہی ہے مکہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے، لیکن بہت اونچی پہاڑی پر ہے بھائی، بہت بھاری ہے اوپر چڑھنا۔ فجاءہ الملک، فرشتے آ گئے، جبریل امین علیہ السلام آئے، فقال اقرا، کہا پڑھو۔ دیکھیے پہلی وحی اتری ہے، پڑھو اقرا۔ آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں کتنی پیچھے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغتنی، مجھے پکڑا اور ذرا بھینچا، یعنی تھوڑا دبایا، حتی بلغ منی الجہد، لگ رہا ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ دوبارہ ویسے ہی کیا، مجھے پکڑا، ذرا سا دبایا، پھر کہا، پھر چھوڑ دیا، پڑھیے، کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ الق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور آپ کافی گھبرائے ہوئے ہیں۔ دخل علی خدیجہ بنت خویلد، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو، مجھے اڑھا دو۔ اس سے یہ پتہ چلا جب آدمی باہر ٹینشن میں رہے تو بیوی کے پاس آنا چاہیے، لیکن بیوی اگر ٹینشن دور کرنے والی رہے گی تب نا، اگر ٹینشن دینے والی رہے گی تو وہ کاہے کو آئے گا، باہر جا کے چائے پی لے گا، ادھر ادھر پارک میں رہے گا کہ ابھی پھر جاؤں گا، تو یہی بولے گی کاہے کو گئے تھے پہاڑ پہ، بھلے اچھا ہوا پکڑ لیا۔ لیکن دیندار رہے گی تو تسلی دے گی، گھاٹا ہو گیا نا، کاہے گھبرا رہے ہیں، اللہ پھر اور آسانی پیدا کر دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف اپنی بیوی کے سامنے رکھا، کہا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیوی ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی، یہ آئیڈیل ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش تمام ماؤں بہنوں کو بھی پڑھنے چاہیے ان کے واقعات۔ وہ کیا کہتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتی پہاڑ پر کاہے کو گئے، بھلے اچھا ہوا پکڑ لیا، ایسا نہیں۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، پریشانی اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدومہ، ارے لوگوں کو آپ کما کے لا کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اب یہاں رکیے، گھر کی کچھ خواتین ایسی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ ناک بھاؤں چڑھا لیتی ہیں، ہر دن مہمان ہی کو لائیے گا، سب اسی کو کھلا دیجیے گا۔ اللہ والیو، مہمان یا اللہ والے مہمان اپنے نصیب سے آتے ہیں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نواز بنیے۔ کتنے لوگ کھلا کے لات مار دیتے، ارے کہاں سے آیا، کیسے آ گیا، برائی بیان کرتے، جی نہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حق کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو رسوا کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، باہر آدمی جتنا پریشان رہے، بیوی نے صرف ایک تعریف کر دی، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، دوسرے نے کیا ٹینشن کیا، سب ٹینشن دور۔ تو بہترین دوا، بہترین چیز ایک میٹھے بول ہیں۔ ماں بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بول ذرا میٹھے کر لیجئے، پھر مٹھائی آپ کھاتے رہیے، حرج کی بات کہاں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ آیا، تنصر فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے،
وکان یکتب الکتاب العبرانی، عبرانی زبان میں وہ لکھتے تھے، فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں انہوں نے انجیل کو لکھا تھا، ماشاء اللہ، ان یکتب، وکان شیخا کبیرا، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، وقد عمی، اندھے بھی ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، میرے چچا کے لڑکے ذرا سنیے آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں، بھائی کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ تو ورقہ نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو دیکھا۔ کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ہے، وہی آدمی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وہ خود کہتے یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، کاش کہ میں زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، نکالنے کی دھمکی نبیوں کو ملی ہے تو ایمان والوں کو بھی ملتے رہے گی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال نعم، کہا ہاں، لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا معزرا، جی وہ وقت آنے والا ہے جس نے بھی دعویٰ کیا ایسا ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس کے بعد ثم لم ینش ورقہ ان توفی وفطر الوحی، اور ورقہ جو ہے وہ انتقال کر گئے اور وحی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ یہ پہلی وحی تھی جس کا تذکرہ تھا، آگے اور تذکرہ ہم کریں گے۔ آج کے نشست میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين